بزرگوں معاشرت بلو صاحب میں طرف دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے پی نیوز، میں ہوں مہوش مکین۔ پیش ہے الیکشن کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام آپ کا امیدوار کون۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انجینئر رشید کی رہائی سے ہے۔ ناظرین، تہاڑ جیل سے رہائی کے بعد انجینئر رشید نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں خود کو مضبوط اور اپنے لوگوں پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے 5.5 سال کی جیل کاٹنے کے باوجود مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں پرامن طور مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہوں۔ سری نگر پہنچتے ہی انجینئر رشید کو بارہمولہ میں ہزاروں حامیوں نے استقبال کیا اور ریلی کی صورت میں اپنے گھر لنگیٹ تک پہنچایا، جس کے بعد انجینئر نے اپنے پرجوش انداز میں ہزاروں لوگوں کو خطاب کیا۔ خطاب کے دوران سامعین زبردست نعرہ بازی کرتے رہے۔ انجینئر نے اگرچہ انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ان کے حامی مسلسل بلند آوازوں میں نعرہ بازی کرتے رہے، جس سے ان کی تقریر کی آواز کھو رہی تھی۔ پیش ہے کچھ جھلکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سارے تمام لوگوں وہ Speaker sih mana ni ada apa sih ini dia? Saya ini sahaja pakai. اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آئیں گے۔ انہوں نے ابھی 4 جون کو اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ عمر صاحب بھی ہار گئے، میڈم بھی ہار گئی۔ اگر ساؤتھ میں میڈم کے خلاف ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا۔ سو آئی ڈونٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام دیم۔ وہ جو میری لڑائی ہے وہ صرف 370 تک نہیں ہے، وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا جب سے میں ایم ایل اے بنا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پورے سب کانٹیننٹ کے انٹرسٹ میں ہے۔ اگر ہندوستان کو وشو گرو بننا ہے تو کشمیر کا مدعا حل کرنا پڑے گا۔ مودی جی اب کہتے ہیں کہ پالیسیاں بدل گئی ہیں۔ میرا مودی جی سے ہینڈ فورڈ ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ ہی بتاؤ، لیٹ اس ڈسکس اٹ۔ مگر ہم کہتے ہیں آپ پی او کے کی بات کرتے ہو، باقی باتیں کرتے ہو، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ۔ اس سائڈ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سچ مچ آنا چاہے، پھر آپ کا ترنگا پورا گلگت بلتستان سب جگہ تو لہرایا جائے گا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، پہلے آپ دعا کریں اوپر والے سے کہ میری ریگولر بیل بھی لگی ہے وہ مل جائے۔ اسمبلی کا الیکشن میں کیوں لڑ رہا ہوں؟ پہلے ذاتی میرے ساتھ یہ ہے کہ ایم پی بننے کے بعد بھی 4 مہینے ہو گئے، بٹ ٹل ناؤ دے آر ناٹ الاؤ می ٹو اٹینڈ دا پارلیمنٹ۔ اٹ از یہ اپنی ڈیموکریسی کا جنازہ نکال رہے ہیں ایسا کر کے۔ اگر ان میں کچھ شرم ہوتی سرکار میں، کم از کم یہ سوچتے کہ الیکٹڈ ایم پی ہے، 20 لاکھ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے، جیل سے جیتا ہے، لوگوں کی بات کرنے دیں۔ لیکن مودی جی کو بھی ہے، ان کو ڈر ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ڈرو مت، ڈرا مت، ان کی بھاشا مجھے پارلیمنٹ میں سن لو، ہم بتائیں گے ہم آپ کے کون ہیں۔ لہذا میری یہ کوشش ہے کہ اب جب اسمبلی کا چناؤ آ گیا، نہ میں نے کوئی ڈرامہ بازی کبھی کی، وہ اب دنیا کو پتہ چلا ڈرامہ بازی کون کرتے تھے۔ 5.5 سال کون مرا؟ پہلے یہ لوگ کہتے تھے الیکشن نہیں لڑیں گے، اس کے بعد سجاد صاحب نے بھی 2 جگہ بھرا فارم، عمر صاحب نے بھی 2 جگہ بھرا، پہلے الیکشن ہار گئے۔ ان کو اتنا ڈر لگا اے آئی پی کا کہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ کس سیٹ سے لڑے، 2 جگہ سے لڑے۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ دونوں صاحبان دونوں سیٹوں سے ہار جائیں گے۔ ٹیک مائی ورڈس، مارک مائی ورڈس، کیونکہ لوگوں کو اب سب کچھ پتا ہے کہ ہو اسٹینڈس فار وٹ۔ لوگ اس لیے نہیں کہ میں قربانی دیا ہوں تہاڑ جیل میں، مجھ سے زیادہ قربانی اور لوگوں کی ہے،
صرف اس لیے کہ they know that we have given Engineer Rashid a mandate to speak for the rights of deprived people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. تو لہذا میری کوشش یہ ہے، یہ سارے کہتے ہیں مینیفیسٹو میں یہ رکھا جیسے بچوں کو ٹافی رکھتے ہیں منہ میں. ارے تمہارے مینیفیسٹو میں ریسٹوریشن آف 1953 تھا، 96 میں راتھر صاحب نے وہ اٹامک کمیٹی کی رپورٹ بنائی تھی. پھر آپ نے ریزولوشن پاس کیا تو اس کو نیو دلی نے ڈسٹ بن میں چھوڑ دیا واجپئی گورنمنٹ نے. پھر بھی کہتے ہیں واجپئی اچھا تھا اور عمر صاحب ان کے ساتھ، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ واجپئی جی سے بڑا اچھا کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا. اور اتنے بے شرم نکلے کہ این ڈی اے سے استعفیٰ بھی نہیں دیا. یہی حال میڈم. اس کے بعد این سی نے کیا کیا، یہ بھی کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے افضل گرو کو پھانسی نہیں ملنی چاہیے. ارے بابا، بلیک وارنٹ پر آپ سے پوچھے بنا دستخط نہیں کرائے جاتے، یہ کوئی بھی آپ کو بتا دے گا. اب چلیے آپ نے خود کہا کہ مجھے اتنا بتائے گا لا اینڈ آرڈر رکھو. دا لیسٹ ہی کوڈ ہیو ڈن، ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. چلیے وہ بھی نہیں. جب اجمل قصاب کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی، وہ جو ایک اور یعقوب میمن کی ڈیڈ باڈی دی گئی، تو کشمیری کی ڈیڈ باڈی کیوں نہیں دی گئی؟ عمر صاحب تو اتنا لا سکتے تھے. لہذا انہیں میں کہوں گا کہ فار گاڈ سے اگر اے آئی پی کو میجارٹی بھی ملتی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ایم ایل اے سے کہ عمر صاحب کو ہی سی ایم بنائیں، ہماری پارٹی کا بھی لیڈر بنائیں. کیونکہ اس فیملی کی عادت ہے کہ جس پارٹی کے وہ ممبر ہی نہیں اسی کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. جیسے شیخ صاحب مرحوم نے کیا، پہلے کانگریس کو گندی نالے کے کیڑے کہا اور پھر کانگریس کی لیجسلیچر پارٹی کے 1965 میں نے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ کو انسٹنٹ ہے، شیخ صاحب مرحوم کا نام بھی ود آل ریسپیکٹ شیخ محمد اللہ صاحب تھا. تو آج بھی ہم کہیں گے اگر ہمیں سیٹیں ملتی ہیں تو ہم کہیں گے ان کے دادا جی کی لیگیسی کو فارورڈ لے کے ہم کہیں گے عمر صاحب کو اپنا لیڈر بنائیں گے. لیکن فار واٹ؟ وی ڈونٹ نیڈ پرکس پریولیجز، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ جو کہ کشمیریوں کی وشز کے خلاف ہو. میرا ایک ہی مقصد ہے، مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے پارلیمنٹ میں؟ آپ تو سب مجھے جانتے ہیں. یہ بھارت سرکار کو، بی جے پی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جا کے تو بولے گا، کمپرومائز کرے گا نہیں. جو بندہ 5.5 سال، مجھے پورا یقین ہے آپ کو بھی پتا تھا کہ مر گیا انجینئر سجالون، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، باقی لوگ، ان سب نے مجھے یہ سمجھ کر تہار بھیجا تھا آئی سویئر بائی مائی کڈس کہ سارا وہاں ہی مرے گا، اسمبلی سیٹ لڑنے کا نام بھی نہیں لے پائے گا. اب ان کو کیا پتا تھا یہ وہاں سے ایم پی بن کے نکلے گا. اور شاید یہ بھی ہے کہ آج اوپر والے نے بیل دے دی، ورنہ شاید ان کو ڈر تھا کہیں سی ایم بن کر نہ نکلے. حالانکہ میں بنتا ہی نہیں، مجھے کرنا ہی کچھ نہیں ہے. ارے آئی ڈونٹ بیکم اے چیف منسٹر. آپ سمجھ گئے، سی ایم چیف منسٹر، چیف نہیں چیف، کیونکہ یہاں پہلے ہی چیف تھا. اب تو انہوں نے اس کا وہ جیسے وہ ایپل جو سیب کا سب سے گھٹیا وہ گریڈ ہوتا ہے جو ڈالتے ہیں ادھر جوس بنانے کے لیے، وہ داغ والا، اب وہی بن گیا. تو میری اتنی گزارش ہے کہ اگر آج جموں کشمیر کے لوگ عوامی اتحاد پارٹی کو اتنا منڈیٹ دیں کہ جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں تو میری آواز اور مضبوط ہو. باقی میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسے بہت کاری میں اتنی گزارش کر رہا ہوں. یہ سارے مینیفیسٹو لے کے گھومتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب مینیفیسٹو کرنا ہوتا، عمر صاحب 96 سے لے کر 2002 تک پاور میں رہے. اس وقت انہوں نے سارا سینٹیمنٹ ڈائلیوٹ کرایا جو 1 لاکھ لوگوں کی قربانی تھی. تب لوگ الیکشن لڑتے ہی نہیں تھے. پھر 2008 سے 2014 تک کولیشن میں رہے کانگریس کے ساتھ، ورکنگ گروپ بنائے. ان کا کیا ہوا؟ اس مینیفیسٹو کو کیا کرنا ہے؟ تھرو دیٹ ان دا ڈسٹ بن. ٹائم کیا ویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں ظاہر ہل کو کہیں کہہ نہ سکا کبھی. میں نے 2 اگست کا دن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، یہاں ہم نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی. شاہ فیصل صاحب بھی ساتھ میں تھے، ان کے آفس میں. 2 اگست شاید سنیچر کا دن تھا. تو ہمیں سندیشہ آیا، فون آیا کہ آپ دلی آ جائیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس، این آئی کے پاس. اور ہم فون کال پہ گئے. تو پھر وہاں سے آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. کل میں نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی، اپنا لائیو ویڈیو ایک بھی کیا. میڈم آپ سوری، آپ کو کافی کشٹ اٹھانا پڑا ادھر سب کو. ویسے صبح اس تھوڑا اس بھیڑ بھاڑ میں تو
2 अगस्त 2019 को वहाँ से 3-4 दिन बाद 8 अगस्त को मुझे सीधा तिहाड़ जेल भेजा गया और वहाँ से आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ. All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary یا میں نے اپنے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے جیل جا کر. I simply followed my conviction and whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state, because مودی جی کو پتہ یہ بات تھی کہ اگر وہاں ان کی ہی بھاشا میں بات کرتا ہوں جو وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ڈرو مت ڈراؤ مت, ان کو پتہ تھا اگر وہاں سے کشمیر سے کوئی یہی بات اس کی بھاشا میں سمجھائے گا تو وہ شاید صرف انجینئر ہی تھے. ساڑھے 5 سال میں نے کیا کیا دیکھا وہ شاید آپ کو میری باتوں سے میری شکل سے ہی لگا ہوگا, لیکن یہاں آ کر جو لوگوں کا پیار ملا, اور آج پہلی بار مجھے یہ لگا کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کی ریلیجن سے کشمیر کا ہو, کسی بھی پروفیشن کا ہو, ایز اے کشمیری ایوری باڈی فیلٹ that at least there was one man who stood against the tyrant. نہ آگے تو سب سے کہیں تو جان گیا تھی, میں پڑھ کے دوں رہا ہوں تھوڑا پلیز. یہاں آ کے مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں 5.5 سال جیل میں ہوں, کیونکہ جتنا پیار اپنے لوگوں نے دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that جو ہمارے sentiments, aspirations اور رائٹس ہیں ان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں. مین جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے ہم پیسفل طریقے سے مودی سرکار کو مجبور کریں. دیٹ از the only reason. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5.5 سال تو میں اپنی سیل میں بند پڑا تھا. کیا کیا مشکلات میں نے دیکھی وہ آپ نے میرے لائیو ویڈیو پہ دیکھا ہوگا. لگ بھگ 200-250 کشمیری وہاں بند ہیں. تہاڑ کی جیل نمبر 4 میں پہلے تھا, آپ جیل نمبر 3 میں ہوں. میرے ساتھ وہاں لگ بھگ 2 درجن کشمیری اور قیدی بھی تھے جن میں حریت کے کچھ لوگ تھے. باقی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سوشل میڈیا پوسٹ پر بند کیا گیا. نام میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کل میں کیا ہوں, آپ کے ساتھیوں نے اس کو بتایا ہوگا. میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ایک دن تہاڑ کا نرک سے بھی بدتر ہے. میری اوپر والے سے دعا ہے کہ میرے بدترین دشمنوں کو بھی کبھی تہاڑ کا دروازہ بھی نہ دکھائے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, آپ جتنے بھی تہاڑ سے کبھی کوئی آیا ہوگا کچھ ہوگا یا جو ملنے کے لیے لوگوں سے وہاں اپنے ساتھیوں رشتہ داروں سے جاتے ہیں, دے میں آلسو ٹیل یو دا سیم تھنگ. کل جب میں کوئی 6 بجے جیل سے نکلا تو ہم نے پہلے وہاں میڈیا کے کوئی ساتھی تھے ان سے بات کی. اس کے بعد ایک جنون تھا, جذبات تھے, تو میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی. اس کے بعد ایک لائیو ویڈیو بھی ڈال دیا. کیونکہ 5.5 سال ہم بیٹھے تھے, بات بھی نہیں کر پاتے تھے زیادہ, تو میرا پھر پہلی بار انسانوں جیسا کھانا تھوڑا ملا. کسی ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا, کیونکہ وہاں پر ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کٹورے میں, تھوڑی سی دال, تھوڑی سی سبزی, وہ تھوڑا سا چاول, کم ہے زیادہ ہے اتنا کھانا ہے. اینی وے وہ چیز میں ڈسکس نہیں کروں گا. آئی ہیو ریٹن مائی آٹو بایوگرافی, میں ڈیری مینٹین کرتا تھا اور انشاءاللہ آئی من امنگ یو, آئی بلانگ ٹو یو. شکوہ بھی آپ سے ہے. 5.5 سال شاید جس طرح آپ کو ہماری بات کرنی چاہیے تھی, کچھ ساتھیوں نے کی بھی ہوگی, امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں. بیکاز وی آر وائس آف دا پیپل اینڈ یو آر وائس آف دوز ہو آر being suppressed by the state.